ایک طرف یہ سب کچھ کر رہے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر آف ووٹس کے اعتبار سے, نمبر آف وارڈز کے اعتبار سے اور نمبر آف یوسیز کے اعتبار سے جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا ایکشن لیتا ہے الیکشن کمیشن, اور ان کو ایکسپوز بھی کیا جاتا ہے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوتی کہ کیسے انہوں نے نتیجہ تبدیل کیا. اور 2-3 یوسیز تو ایسی ہیں کہ جن آر اوز اور ڈی آر اوز سے ہمیں شکایت تھی, الیکشن کمیشن نے انہی کی طرف ان کو بھیج دیا کہ ریکاؤنٹ کریں. ان نتائج پر فیصلے نہیں ہو رہے, بلکہ ریکاؤنٹنگ کر کے, جال سازی سے, دھوکہ دہی سے, زبردستی ووٹ ریجیکٹ کر کے, فارم 11 اور فارم 12 دکھائے بغیر آر اوز نے پیپلز پارٹی کا ورکر بن کے اس ریکاؤنٹنگ پہ جو قبضہ کیا اور جماعت اسلامی کی یوسیاں تبدیل کیں, ان میں سے بھی بعض کو نوٹیفائی کر دیا گیا, جس کے نتیجے میں ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن باقاعدہ پیپلز پارٹی کا ورکر ہے اور ان کے کہنے پر ان کے نمبرز کو زیادہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پہلے تو انہوں نے پریزائڈنگ افسروں پہ دباؤ ڈال کر اس بات کی کوشش کی کہ فارم 11 اور 12 پولنگ ایجنٹس کو فراہم نہ کیے جائیں. اس کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا, 2 مرتبہ الیکشن کمیشن نے نوٹس ایشو کیا, رات 3-3 4-4 بجے تک جا کر بمشکل فارم 11 اور 12 حاصل کیے گئے, جس میں سے بعض جگہ فارم 12 پھر بھی نہیں دیے گئے. لیکن بہرحال ہم نے ایک بنیادی ڈاکومنٹ حاصل کر لیا. اگر ہمارے کارکنان یہ ایفرٹ نہ کرتے تو پیپلز پارٹی تو الیکشن کمیشن سے مل کر ہماری یوسیاں ہو سکتا ہے 30-40 پہ پہنچا دیتے. لیکن بہرحال میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ورکرز کو, کارکنان کو, اور ان لوگوں کو جنہوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا. ان میں خواتین بھی تھیں, مرد بھی تھے, جنہوں نے یہ فارم 11 حاصل کیے اور بڑی تعداد میں حاصل کر لیے. لیکن جب اس پر بھی بس نہیں چلا تو وہ آر اوز اور ڈی آر اوز جو زیادہ تر سول سروس سے متعلق ہیں, اور اس وقت یہ آر اوز ڈی آر اوز چند اچھے بھی ہیں, میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ برے ہوتے ہیں, بعض لوگوں نے بہت پروفیشنلی اپنے کام کو انجام دیا, لیکن خاص طور پر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ایک تالپور صاحب ہیں, ایک یہاں ایسٹ میں ایک چانڈیو صاحب ہیں, اور اسی طرح ڈسٹرکٹ ملیر کے ڈی آر او, ان سب لوگوں نے, اور کیماڑی کے ڈی آر او, ظاہر چونکہ ڈی سیز کو بنایا گیا تھا ڈی آر او ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر, اور باقی جو آر اوز تھے وہ بھی زیادہ تر سول سروس سے ہی تھے, تو سول سروس سرونٹس کے نام پر بھی یہ دھبا بن گئے اور یہ پارٹی ورکر کے طور پر ایک کر رہے ہیں, اور یہ ریاستی ادارہ ہونے کے باوجود ان کا پوری طرح سے واضح طور پر حکومتی پارٹی کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا ایکشن لیتا ہے الیکشن کمیشن, اور ان کو ایکسپوز بھی کیا جاتا ہے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوتی کہ کیسے انہوں نے نتیجہ تبدیل کیا. یہ ضرور ہوا کہ الیکشن کمیشن نے 6 یونین کمیٹیوں کو کے رزلٹ کو ٹیک اپ کیا اپنے پاس, چونکہ ہم احتجاج کر رہے تھے, دھرنے دے رہے تھے, اور ہمارے کارکنان اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ انہیں نتیجہ تبدیل کرنے دیا جائے. تو پھر الیکشن کمیشن نے اس کو ٹیک اپ کیا, ہم نے سمجھا کہ یہ انصاف فوری ہو جائے گا, لیکن آج تک کی تاریخ میں ان 6 یوسیوں کا فیصلہ نہیں ہوا. پھر ریکاؤنٹنگ کر کے قبضہ کیا جا رہا تھا, اس کو وقتی طور پر پریشر ڈال کے ہم نے روکا, لیکن بعد میں پھر وہی کام ہوا. اور 2-3 یوسیز تو ایسی ہیں کہ جن آر اوز اور ڈی آر اوز سے ہمیں شکایت تھی, الیکشن کمیشن نے انہی کی طرف ان کو بھیج دیا کہ ریکاؤنٹ کریں. اور جب ریکاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے تو پھٹے ہوئے تھیلے اور فارم 12 کا نہ دینا اور زبردستی ڈبل اسٹیمپ لگانا, بلکہ دوسری اسٹیمپ تو دوسری مہر بھی الگ الگ ہے, اور ووٹس کو ریجیکٹ کرانا, اور صرف جماعت اسلامی کے ووٹ ریجیکٹ کرانا. جس دوران یہ ریکاؤنٹنگ کا گھناؤنا عمل ہو رہا تھا, فراڈ ہو رہا تھا, ہم جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی ہے, ہم کسی کے جینوئن مینڈیٹ کے خلاف بات نہیں کرتے, اس کو تسلیم کرتے ہیں. حلقہ بندیوں کو بھی ہم نے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کیا کہ اگر ہم اس حلقہ بندیوں پر جاتے اس کو درست کروانے کے لیے یہ کئی سال اور انتخاب نہیں کرواتے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, تم 3 جیتو, ہم 1 جیتے, ہم پھر بھی تم سے زیادہ ہوں گے. اور الحمدللہ کراچی کے لوگوں نے اس چیلنج کو قبول بھی کیا اور پیپلز پارٹی کو اس محاذ پر شکست دے دی. ہماری یوسیز پھر بھی زیادہ, ہمارے ووٹ تو ہیں ہی زیادہ. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے الیکشن کمیشن کا, اس نوٹیفیکیشن میں جو وارڈز ہیں, ایک یونین کمیٹی میں 4 وارڈ ہوتے ہیں, تو 900 سے زائد جن وارڈز کا ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اس میں جماعت اسلامی کے 358
کونسلر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی تو 300 سے بھی پیچھے ہے بہت، پی ٹی آئی اس سے بھی ظاہر ہے پیچھے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر آف ووٹس کے اعتبار سے، نمبر آف وارڈز کے اعتبار سے اور نمبر آف یوزیز کے اعتبار سے جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ایک طرف یہ سب کچھ کر رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب تک نتیجہ درست نہیں ہوگا، جینوئن نتیجہ نہیں ہوگا، تو بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں حق چاہیے، انصاف چاہیے، ہم کوئی انڈیو فیور نہیں مانگتے، ہم زبردستی کا نتیجہ نہیں چاہتے۔ جو نتیجہ جینوئن ہے وہ نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان 6 یونین کمیٹیوں کا تو اعلان نہیں کیا ابھی تک الیکشن کمیشن نے کہ جن کو خود ٹیک اپ کیا تھا، لیکن اس کے بعد 4 یا 5 یونین کمیٹیاں ایسی ہیں کہ جس میں جعل سازی ہوئی، جس کے تمام ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں، اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ان یوسیوں کو نوٹیفائی کر دیا اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے حق میں تھی۔ اس کے بعد وہ یونین کمیٹیاں ایسی ہیں، کچھ ایسی کہ جن پر ایسے ہی نمبر تبدیل کر کے بعض پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور بعض پیپلز پارٹی کے لوگوں نے درخواست جمع کرائی۔ بہت واضح طور پر وہ جعل سازی ہے۔ ایک جگہ تو آر او نے بھی کہا کہ یہ نتیجہ یہ ہو نہیں سکتا۔ لیاقت آباد کی ایک یو سی 4 جس پہ پی ٹی آئی والوں نے کہ ایک انہوں نے 40 کو 140 اور 70 کو 270 اور اس طرح کر کے جمع کرا دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیکھتے ہی اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا۔ ہیئرنگ پہ نہیں پہنچے وہ صاحب، لیکن 2 ہیئرنگ ہونے کے باوجود اس کیس کو خارج نہیں کیا گیا، اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ نمبرز میں پی پی آگے رہے۔